آخرت کی گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی قبر ہے۔ ہر انسان مرنے کے بعد اس گھاٹی میں جاتا ہے، خواہ کسی انسان کو جلا دیا جائے، خواہ کسی کو درندے چیر کر پھاڑ کر کھا جائیں، خواہ کوئی مردار خور پرندوں کے پوٹوں میں چلا جائے، اس کے بدن کے اجزاء گم گما کر اسی زمین پر پہنچتے ہیں اور وہی اس کی قبر ہے، یعنی کہ حساب کتاب کا سلسلہ وہیں پہ شروع ہو جاتا ہے۔ قبر کی ہولناکیاں اور قبر کا عذاب اس قدر سخت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عذاب سے ہر نماز کے بعد پناہ مانگنے کو کہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے قبر کے عذاب کا ذکر کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو اس نے کہا اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے عذاب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز ادا فرماتے تو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور دعا کون سی کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغیچہ میں اپنے کھچے پر سوار تھے اور ہم آپ کی مائیت میں تھے، مطلب آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک کھچر نے بھاگنا شروع کر دیا، قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دے۔ وہاں 6 یا 5 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کب فوت ہوئے؟ تو میں نے بتایا کہ شرک کی حالت میں فوت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے افراد کا قبروں میں امتحان ہوتا ہے، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کے متعلق کچھ باتیں بتائیں، یعنی کہ عذاب قبر کے بارے میں بتائیں۔ مطلب کہ اگر قبروں والوں کو عذاب ہوتا ہے وہ آ کے بتا دے کہ قبروں میں عذاب کس طرح ہوتا ہے، ان کی چیخوں پکار ہر چیز سنتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر مخلوق ان کی چیخوں پکار سنتی ہے سوائے انسان کے، انسان نہیں سن سکتا۔ اگر وہ ان کو بتائے آ کے قبروں والے کہ قبر کے کیا حالات ہیں تو انسان ساری زندگی سجدے سے نہ اٹھے، وہی جانتے ہیں۔ یا ہر مخلوق ان کی آواز سنتی ہے، جب قبر میں عذاب ہوتا ہے تو ہر مخلوق آواز سنتی ہے سوائے انسان کے، انسان نہیں سن سکتا۔ اور دوسری روایت سے مسلم کی دوسری روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب آخری تشہد سے فارغ ہو تو وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی فتنہ سے اور مسیح دجال کی شر سے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دعا کی تعلیم دی، اس طرح دیتے کہ ان کو قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ نے یہی دعا پڑھی جو میں پہلے عرض کر چکی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے دفن کے بعد اس سے واپس لوٹتے ہیں تو وہ انسان ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، یعنی کہ جن کو قبر میں دفنا کے چلے جاتے ہیں نا لوگ، تو وہ ابھی ان کی جوتوں کی آہٹ یعنی کہ ان کے پیروں کی آہٹ ان کو سنائی دیتی ہے، مطلب کہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ اسے بٹھاتے ہیں، یعنی کہ ہم دفنا کے چلے جاتے ہیں، ابھی ہم جا ہی رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پیروں کی آہٹ وہ سنتا ہے، وہ ان کو اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں تو اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ ایمان اور انسان جواب دیتا ہے۔ اگر وہ ان سے 3 سوال کرتے ہیں: من ربو کا، من دینو کا، تمہارا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اگر وہ ایمان والا ہوا تو اس کو جواب آئیں گے ورنہ اس کو جواب نہیں آئیں گے۔
ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نیلو گو ہوتی ہے اور ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ اس سے دعوت کرتے ہیں۔ ان کے ایمان والے جو نہیں ہوں گے نا، ان کے لیے تو وہ خوفناک ہی ہوں گے نا، وہ ان کی آواز میں کیا کڑک اور دہشت اور خوف ہوگا، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں پناہ دے۔ تو وہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہے۔ اگر وہ نیک انسان ہوا تو وہ جواب میں کہے گا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اس پر وہ کہیں گے کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی اقرار کرے گا۔ اگر وہ یہ جواب دے گا تو اس کی قبر 70 ہاتھ لمبائی میں اور 70 ہاتھ چوڑائی میں کشادہ کر دی جائے گی۔ پھر اس قبر کو منور کر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم خوب سو جاؤ، اور کہے گا مجھے اپنے گھر واپس جانے دو تاکہ میں انہیں یہ حالات بتا سکوں، اور وہ کہیں گے کہ تم دلہن کی طرح وہاں پرسکون سو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، آمین۔